عالمی مالیاتی ادارہ بلومبرگ اس نے اپنی تازہ رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق معیشت پاکستان کی دوبارہ مضبوط ہو رہی ہے اور یعنی یہ جو ایک طویل بے یقینی کا دور تھا، انسرٹنٹی تھی، نادیہ کہتے ہیں انسرٹنٹی جو ہے نا وہ زہر قاتل ہے کسی بھی معیشت کے لیے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو، انویسٹر کو بھی نہ پتہ ہو، پاکستان میں رہنے والے جو بزنس مین ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اگلے دن ہونے کیا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے انسرٹن صورتحال. اب انسرٹنٹی ختم ہو رہی ہے، یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اسٹیبلٹی آئی ہے اس کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں، جو کہ بہتر ہی ہوتی جا رہی ہے. بالکل انٹرنل جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی جگہ کہ جی پھر مہنگائی کیوں ہے، یہ کیا، یہ سب کچھ، لیکن فیکٹ از کہ جی ہماری جو ہے اسٹاک مارکیٹ نے بہت امپروو کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آرمی چیف کی اس میں کوششیں ہیں، ظاہر ہے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کی بھی تعریف کی گئی ہے. اور یہ جو کنٹینیوشن ہوئی ہے، مدت ملازمت میں توسیع جو ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے بلومبرگ میں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. جو بالکل کیونکہ جب کوئی اگر ایسا کوئی فیصلہ ہو رہا ہو جو فیور میں نہ ہو لوگوں کے، تو وہ پھر اس کے اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ باہر جو ہیں ان کا اعتماد میں کمی آتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ ماشاءاللہ اور اسٹیبلٹی آئی. بالکل ایسے 36,000 نئے ٹریڈنگ جو اکاؤنٹس ہیں وہ کھولے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ S&P اور فچ کی بھی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ہماری بہتر ہوئی ہے. تو جناب ان سب پر ہم بات کریں گے، اور یہ جو ایفرٹس ہیں آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی، اس پر ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حارث صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. سر یہ کہے گا یہ جو ایک بڑا کریڈیبل ادارہ بلومبرگ اور وہ معیشت سے متعلق ایفرٹ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ پاکستان کی؟ دیکھیں یہ ایک پاکستان از ریئلی آن دا روڈ ٹو اکنامک پراسپیرٹی، اور یہ پاکستان کے لیے ویسے بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی، وہ اس میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے کہ خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے پاکستان کا اسٹیچر ہائی ہوا ہے، پاکستان کو دنیا نے سننا شروع کر دی ہے، پاکستان کی دنیا میں ایک پتہ سے کریڈیبلٹی ہو گئی ہے کہ پاکستانی مسلح افواج اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور اس ریجن کا ریجنل اسٹیبلائزر ہے. انڈیا ایسولیٹ ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ کتنی تعریفیں کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی. اس کے ساتھ انہوں نے ٹیکس کا بھی انڈیا کو 50% لگا دیے، پاکستان کو انہیں 19% ہے، اور وہ اور بھی انکریجمنٹ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے کئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی مائنڈ اینڈ منرلز کی کانفرنس ہو رہی ہے. کبھی امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں میں اپنی پوری یہ جو ہوتی ہے آئل ایکسپلوریشن ٹیم بھیجوں گا، وہ جا کے پاکستان میں آئل ڈرلنگ کریں گے. اس سے آپ دیکھ لیں. اس کے بعد گرین پاکستان انیشیٹو کی بات کریں، انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھ لیں. یہ سارے انڈیکیٹر وہ ہیں جو پاکستان کو یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان از رائٹ آن دا روڈ ٹو اکنامک پراسپیرٹی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انڈیا اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو مارکیٹ میں مار پڑی ہے، وہ اب اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، اور اسی لیے وہ ابھی فٹلر ہندوستان، فٹلر خارج، ابھی ان کے جو افغانستان کے ٹریڈ منسٹر وہ افغانستان انڈیا گئے ہوئے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ ایک پاکستان کو بائی پاس کر کے یہ کاروبار نہیں کر سکتے. اتنا ان کو نقصان ہوگا. ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر آپ راستے سے اپنا یہ لے کے جائیں گے، ٹریڈ کریں گے، تو آپ کیسے کاسٹ افیکٹو ہو سکتے ہیں اور کیسے کاروبار کر سکتے ہیں. یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. صرف پاکستان دشمنی میں یہ ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے. یہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان سے آئیں، پاکستان سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں، مذاکرات کریں، تمام ایشو پر انکلوڈنگ کشمیر کے اوپر آپ بیٹھ کے بات کریں اینڈ فائنڈ اے سولوشن لائک اے گڈ نیبرز. بالکل سر، یہ ذرا تھوڑا سا افغانستان اور پاکستان کے معاملات کے بارے میں بھی بتائیں. رشیا نے بھی کچھ کہا ہے کہ جی وہ میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ تعلقات کیا کوئی بہتری کی طرف گئے ہیں؟ نہیں. اور ساتھ میں انڈیا اور افغانستان کے پھر ٹریڈ کے جو ہے معاملات شروع ہو گئے ہیں. آئی تھنک جو یہاں سے لاسز ہو رہے ہیں، انڈیا نے کہا ہوگا کہ جی ہم پورا کریں گے، ڈونٹ وری، اور بس آپ کرتے رہے اپنا کام. اور انڈیا پاکستان کے معاملات پہ بھی رشیا نے دونوں میں آفر جی. اور یہ رشیا کا ضرور بتائیے گا اس میں پارٹ. دیکھیں ابھی ایس سی او کی میٹنگ ابھی کل ہی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی وہاں گئے ہوئے تھے. بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی ہے، پوٹن سے ملاقات کی ہوئی ہے، اینڈ اس سے پہلے بھی انہوں نے آفر کیا ہے کہ رشیا واز دا فرسٹ کنٹری جس نے طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا تھا. بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے،
اور پاکستان اگر افغانستان پیسفل ہو جائے گا تو پاکستان کا یہ بلوچستان میں امن ہو جائے گا. بلوچستان میں امن ہوگا تو گوادر پورٹ آپریشنلائز ہوگا تو سی پیک منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس سے رشیا، سینٹرل ایشیا، افغانستان پیسفل مین کنیکٹیوٹی ہماری ہو جائے گی افغانستان یہ بلوچستان کے ساتھ. اور پھر آپ سوچیں پورا اس سائڈ کا جو آپ کا سامان ہے وہ گوادر پورٹ کے تھرو افریقہ اور مڈل ایسٹ کے مارکیٹ میں پورا جانا شروع ہو جائے گا. ادھر سے کاشکر سے جو ہے وہ چائنا کا 9 دن میں ٹوٹل 9 دن میں پورا سامان سیف روٹ سے گوادر پہنچ جائے گا اور پھر دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہوگی. چائنا کو اگر سمندر کے راستے جاتے ہیں تو 90 ڈیز لگتے ہیں اور پاکستان کی سائڈ سے جاتے ہیں 9 ڈیز لگتے ہیں. آپ سوچیں کتنا سستا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے رشیا از انٹرسٹڈ کہ افغانستان پیسفل ہو اور اس کے لیے انہوں نے میڈیشن کی بات کی. اور پاکستان تو ہر وقت پیس کے لیے ہر ملک کے لیے ویلکم کرتے ہیں. ایون ایران نے پاکستان کو کہا، اس سے پہلے ترکیہ تو پہلے ہی کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد قطر کر رہا ہے، چائنا از آلریڈی انٹرسٹڈ کیونکہ چائنا کو بہت سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اکنامک اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے اگر انڈیا ابھی یہاں سے جائے گا یہ ایران کے راستے یا کہیں اور سے جائے گا سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے واپس آئے گا افغانستان کی طرف. آپ سوچیں ہزاروں کلومیٹر کا جو فاصلہ طے کرے گا اس کو کتنا مہنگا روٹ ٹرانسپورٹ پڑے گا. وہ تو اربوں انڈین روپیز کا نقصان ہو رہا ہے. وہ خبر بھی آئی تھی وہ تو ان کی ایئر انڈیا کو کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ایئر اسپیس ہم نے مزید ان کی بند کی ہوئی ہے. اتنے بلینز آف ڈالرز جو ہیں اب اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے اماؤنٹ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اس کا کریں کہ یہ جو ہے جو لاسز ہیں یہ ایئر لائن بند ہو جائے گی ایئر انڈیا اگر یہ لاسز ان کو ہوتے رہے. انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کریں، اس میں پیسوں میں سپورٹ کریں کیونکہ اتنا لمبا ڈیٹور مارنا پڑ رہا ہے کہ ان کو جو 3 گھنٹے بڑھ گیا ٹائم، 3-4 گھنٹے کا روٹ بڑھ گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں اکنامکلی کتنا انڈیا کو پنچ ہو رہا ہے اور ہرٹ ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ جو پاکستان دشمنی ہے نا، پاکستان جو اپنے شروع میں بات کی پاکستان فوبیا، ان کو اتنا بڑا ملک اور ایک چھوٹے ملک سے مقابلہ کر کے اور پھر بھی مار کھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے مار کے حق میں اور جتنی مار پڑی ہے ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف کیا کہتے ہیں، ان کے ایئر چیف کیا کہتے ہیں، ان کے آرمی چیف کہتے ہیں ایک اپنے ملک کے خلاف باتیں کریں. کبھی کہتے ہیں پاکستان کو ہم نے بڑے تھوڑے سے اسلحے کا بڑی سخت شکست دی ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں پاکستان کو ہرانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسلحہ اور خرید و فروخت کرنے کی ضرورت ہے. چیف آف ڈیفینس صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پر جو ڈیفینس پروڈکشن ہے انڈیا میں بالکل فراڈ ہے، اربوں روپے لے لیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. تیجاز جہاز آپ نے دیکھا؟ جی بالکل، وہ فیول اس کا ایئر شو ہوئے، بالکل ایئر شو میں صحیح کہہ رہے ہیں. آئل لیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے بلومبرگ کی، اس طرح کے ادارے یا فچ کی جیسے رپورٹ کریڈٹ ریٹنگ ہماری اچھی کی ہے اور دیگر بھی ادارے، تو یہ جو SIFC کا انیشیٹو لیا گیا تھا آرمی چیف فیلڈ مارشل کی طرف سے، تو SIFC میں انویسٹمنٹ آنا بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ نہیں وقت آ گیا ہے، انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور یہ آنیسٹلی بیکاز پاکستان کی ایگریکلچر بہت زمین پڑی ہوئی ہے، وی آر گیونگ لینڈ کہ جی آپ آئیں اس کو یوز کریں اور پاکستان کی پروڈکٹ جو ڈفرینٹ پروڈکشن ہے اس کے اندر ایگریکلچر میں اس کو امپروو کریں. اور اس میں یہ سارا انیشیٹو جو چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تھا اور اس کے بعد انفارمیشن IT پارک بنا دی گئے ہیں، وہ بن رہے ہیں. پاکستان کا پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 سال کے اندر آپ $5 بلین پہ چلے جائیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ کے اندر. آپ یہ دیکھیں کتنا آپ کو اکنامک بوسٹ اس سے ملے گا. دا اونلی تھنگ از کہ یہ انڈیا جو خارج ہندوستان کو پاکستان میں پراکسی یوز کر رہا ہے جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن جاتا ہے. اور جب تک فورن انویسٹر کا اگر اس کی جان اور مال کی حفاظت نہ ہو تو ہاؤ وڈ دے کم. بالکل دیٹ از دا پرابلم. انڈیا کو تکلیف ہے کہ وہ چاہتا ہے پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے. جی بالکل جی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حاج نواز صاحب تھے اور ان سارے معاملات پر اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے انیشیٹو پر بات کر رہے تھے.